نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ البقرہ پر پہنچے ہوئے ہیں اور آیت نمبر 30 سے آج کا لیسن شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے، خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو انشاءاللہ اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ تھوڑا سا پیچھے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 طرح کے انسان بتائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس ہدایت سے کون سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ وہ متقین ہوں گے جو کہ اس کتاب کو قبول کریں گے، دل سے اس پر ایمان لائیں گے اور عمل کریں گے اس کے مطابق۔ اور پھر دوسرے جو کافر ہیں اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، اس کا انکار کر دیں گے اور وہ کافر بن جائیں گے اور خسارہ پائیں گے۔ اور پھر منافقین کا بتایا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو وہ اس دنیا کی محبت میں زبان سے تو کہتے ہیں کہ ایمان لائے، مگر ان کا عمل جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر تمام انسانوں کو دین کی دعوت دی۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں یہاں سے کہ کہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا آنا اور لوگوں کا قبول کرنا نہ کرنا، یہ سلسلہ کہاں سے چل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھے رسول نہیں تھے، کوئی سب سے پہلے رسول نہیں تھے کہ اللہ نے اچانک سے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، بلکہ یہ سلسلہ کہاں سے چل رہا ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اب ان آیات میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اور عید کا مطلب ہوتا ہے جب، لیکن ایک طرح سے جب ہم عید کہتے ہیں تو ایک اشارہ ہوتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ایسا ہوا تھا، یعنی کسی بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس میں ایک کام چھپا ہوا ہوتا ہے کہ کسی کام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ کام ہوا تھا، جب یہ ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب، اور ظاہری بات ہے کہ کلام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ تمام انسانوں سے اس کے بعد ہو رہا ہے۔ تو یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، قالا کہا، ربو کا، تو آپ کے رب نے کہا، للملائکتی، کتنے الفاظ ہیں؟ للملائکتی، ایک تو لام ہے، لی ہے، اور پھر الملائکہ، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے یا سے، ٹھیک ہے، ملائکہ سے، اور ملائکہ جمع ہے ملک کی۔ تو ملائکہ، جب اللہ نے، تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، تو رب ملائکہ جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ کہتے ہیں کہ حمزہ لام کا ہے، اور اولو کا مطلب ہوتا ہے رسالت، پیغام لانا، چونکہ ملائکہ کے کاموں میں سے ایک کام اللہ کے پیغام کو
بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے، رسولوں تک پہنچانا ہوتا ہے. تو ملائکہ کون ہے اصل میں؟ ملائکہ اللہ کی مخلوق ہے جو کہ نور سے بنی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے، نافرمانی نہیں کرتے، ان کے اندر سمجھ ہوتی ہے، مائنڈ لیس نہیں ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی عقل ہوتی ہے، اور ان کے پر ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے. تو فرشتے کیا کرتے ہیں اصل میں؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جو انتظام چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف کام، ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ فرشتے مختلف کام کرتے ہیں. تو فرشتوں پر ایمان لانا کہ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں، یہ عالم الغیب، غیب کے کو یقین، غیب پر ایمان لانے میں شامل ہے. چونکہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا شروع میں کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ غیب پر ایمان لانے میں ملائکہ پر ایمان لانا بھی اس کا حصہ ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہمارے رب نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا انی، ایک تو ہوتا ہے انا، ہے نا، انا ہوتا ہے ایک، ہاں، اور بعد میں یا ہے، اور یا جو ہوتی ہے وہ بھی ضمیر ہے، یہ پروناؤن ہے، اور یہ بات کرنے والے کے لیے ہوتی ہے. جیسے میں کہتی ہوں میں نے کہا، ہے نا، تو میں کے معنی میں یہ استعمال ہوتی ہے. تو انی، بے شک میں، جاعلن جو ہے یہ فاعلن کے وزن پہ ہے، اور اس وزن پہ جو بھی الفاظ ہوتے ہیں اس میں کام کرنے والے کا مقصد ہوتا ہے کہ جیسے عالم، علم رکھنے والا، فاعلن کچھ کرنے والا. تو جاعلن کا کیا مطلب ہے؟ بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں. اور جعلہ جو ہوتا ہے وہ ایک چیز سے دوسری چیز بنانا. جیسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو بنایا، تو جاعل فی الارض، فی میں، الارض، ارض کا مطلب ہوتا ہے زمین. خلیفتن، خلافہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے بعد، کسی کے پیچھے. تو خلافہ پیچھے آنا، تو خلافہ سے خلیفہ، یہ تا جو ہے گول تا آخر میں جو ہوتی ہے، گول تا والے الفاظ عام طور پر مؤنث ہوتے ہیں، لیکن یہ جو تا ہے وہ مبالغے کے لیے. مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی حروف کے اندر مبالغہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کا تصور ہوتا ہے اس میں. تو خلیفہ کے لفظ میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ. تو اس کے معنی، خلیفہ کی کیا معنی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا مقصد دنیا میں اللہ کے احکامات کو جاری کرنا ہے، اللہ کے طریقے سے دنیا میں لوگوں کو زندگی گزارنے کا، جیسے دنیا میں آ کے اللہ کے طریقے پہ رہنا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا، جو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے لیے بنایا. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہم نے پڑھا تھا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ تو ہے جس نے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے. تو تمہارے لیے بنایا ہے میں، علماء نے کیا کہا کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز انسان کے لیے مستخر کر دی گئی ہے. اگر آسمان پر کچھ کام ہو رہے ہیں، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، ستارے نکل رہے ہیں، زمین پر جو اناج اگ رہا ہے، جو درخت اگ رہے ہیں، یا زمین پر جو بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ سمندر ہے، بارش آ رہی ہے، تو اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے کام پر لگا دیا ہے. اس کے علاوہ جانوروں، کتنے جانور انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں. انسان دنیا میں کیا کیا مسخر کرتا ہے، ٹریول کرتا ہے اور ہر چیز کو اپنے کام میں لاتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس خلیفہ کو، اپنے خلیفہ کے لیے ہر چیز مسخر کر دی کہ انسان دنیا میں آ کر اس کی دنیا میں اپنی زندگی بسائے اور دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرے. تو جس طرح اس خلیفہ میں یہ مانی ہے کہ اس اللہ کے قانون کے مطابق چونکہ اللہ نے اپنی مخلوق کو
ہر چیز کو انسان کے لیے مستقر کیا ہے، انسان کے تابع کر دیا ہے، تو اب اللہ کے زمین پر اللہ کا بندہ انسان اللہ کے تابع ہو بن کے رہے، یعنی اللہ کا فرما بردار بن کے رہے، اور ان چیزوں کو اس طرح سے استعمال کرے جیسے کہ اللہ نے اجازت دی ہے، یعنی کہ زیادتی نہ کرے، اپنے اختیارات کے دائرے میں رہ کر کام کرے۔ تو یہ سارے معنی لفظ خلیفہ میں آتے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ خلیفہ یعنی کہ جنریشن در جنریشن بعد میں آنے والی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بہت سی جنریشن پیدا ہوں گی، ان سے بچے ہوں گے، بچوں کے بچے ہوں گے، بچوں کے بچے ہوں گے، قیامت تک اس طرح چلتے رہیں گے۔ اور ان کا مقصد کیا ہوگا زندگی میں کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرے، اور اللہ کی مخلوق کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرے، لیکن اللہ کے بندے خود اللہ کے بندے بن کے رہیں، جس طرح اللہ نے ہر چیز کو اس کے تابع کیا ہے، انسان کے تابع کیا ہے، اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے تابع فرمان کر دے کہ جو اللہ تعالیٰ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہم اس طرح سے زندگی گزارے۔ تو یہ سارے معنی لفظ خلیفہ میں موجود ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں دنیا میں۔ سورہ حجر میں آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں جو کہ مٹی سے جس کو بناؤں گا، گارے سے بناؤں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو جب میں اس کو ٹھیک سے بنا لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک لوں تو پھر تم اس کے لیے سجدہ کرنا۔ یعنی کہ یہاں پر صرف اتنا ذکر ہے اس آیت میں کہ اللہ نے خلیفہ بنانے کا ذکر کیا، مگر دوسری جگہ پوری بات لکھی ہے کہ اللہ نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بنا رہے تھے تو فرشتوں کو ساتھ ساتھ پورا بات مقصد بھی بتا دیا کہ جب میں اس بندے کو اچھی طرح سے بنا لوں، اس کے اندر روح پھونک لوں تو پھر تم سب اس کو سجدہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری جگہ سورہ صاد میں ہے پھر قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو یہ سیم بات دوسری جگہ سورہ صاد میں بھی بتائی کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں مٹی سے، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا لوں تو اور اس کے اندر روح پھونک دوں تو تم پھر اس کے لیے سجدہ کرنا۔ یہ پوری بات اس وقت بتا دی تھی فرشتوں کو جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کی پلاننگ تھی، ٹھیک ہے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نہیں تھا۔ تو یعنی کہ فرشتوں کو پہلے سے پتا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر جب ہمیں فرمائیں گے تو ہمیں ان کو سجدہ کرنا ہوگا۔ گویا فرشتوں کو پتا تھا کہ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم اور عزت کے ساتھ بنا رہا ہے، عزت دے گا بڑی۔ اب دوسری ایک بات یہاں پر آگے چلنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ فرشتے اس وقت فرشتوں میں ایک ابلیس بھی موجود تھا، اور ابلیس کون تھا؟ وہ جن تھا، اور جن اللہ کی ایک اور مخلوق ہے جو کہ آگ سے بنی ہوئی ہے۔ تو اب یہ جن فرشتوں میں کیا کر رہا تھا؟ تو یہ جو ابلیس تھا، یہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے بشر کے باپ ہے، اسی طرح وہ جنوں کا باپ ہے۔ تو اس نے اتنی عبادت کی، وہ اتنا زیادہ عبادت گزار تھا کہ فرشتے، آپ کو پتا ہے کہ فرشتے اس کو عزت دیتے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے بہت زیادہ، تو اتنا زیادہ اللہ کا عبادت گزار تھا کہ فرشتے اس کی عزت کرتے تھے، اس کو اپنے ساتھ اپنی کمپنی میں رکھتے تھے۔ اور جیسے کہ انسان جو ہے وہ کہ آسمان پر نہیں جا سکتا، انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، لیکن جن جو ہے وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، فرشتے نور سے بنے ہوئے، تو آگ اور نور کی مخلوق جو ہے وہ آسمانوں پر جا سکتی ہے،
اور زمین پر بھی بچ سکتے ہیں، زمین پر بھی آ سکتے ہیں، آسمانوں پر بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ شیطان بھی، ابلیس بھی موجود تھا فرشتوں کے اندر جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ میں ایک مخلوق بناؤں گا جو کہ خلیفہ ہوگا میرا، اور خلیفہ سے مطلب کہ اس دنیا میں کتنی چیزیں اس کے لیے مستقر کی جائے گی، اور یہ دنیا میں اللہ کے قانون کے مطابق اس کی زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کے تابع فرمان رہے گا اور اللہ کی مخلوق کو استعمال کرے گا، اللہ کی دنیا پر جو چیزیں اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے وہ استعمال کرے گا اور دنیا کو مسخر کرے گا۔ تو اب فرشتوں نے کیا کہا، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ قالوا، انہوں نے کہا، یہ جمع ہے نا، واو ہے اس میں، واو سے میں پتہ چلتا ہے جمع کا صیغہ ہے۔ فرشتوں نے کہا، اور ساتھ ہی یاد رکھیں کہ ابلیس بھی موجود تھا، تو انہوں نے کہا تجعل، حمزہ کیا، تجعلو تو بنائے گا، فیہا اس میں، یہ کتنے الفاظ ہو گئے، فیہا، فی میں، ہا اس میں، من جو، یفسدو، یفسدو فسادا، فساد جو کہ فساد کرے گا، اور فساد ہر طرح کا بگاڑ ہوتا ہے۔ دیکھیے اصلاح یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کو اچھی طرح سے کرنا، صحیح طرح، جیسا حق ہے اس طرح سے کرنا، اور فساد اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنا۔ تو فرشتوں نے کہا، کیا اے اللہ، کیا تو بنائے گا ایک ایسی مخلوق جو کہ فساد کرے گی، فیہا، ہا سے مراد، یہ عربی میں ارض جو ہے وہ مؤنث ہے، تو یہ ہا بھی مؤنث کی ضمیر آئی ہے۔ تو یا اللہ، کیا اس میں تو بنائے گا جو کہ فساد کرے گا اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور یسفی، سفقہ، سفقہ سے مطلب ہوتا ہے خون بہانا۔ سفقہ، دیکھیں ایک تو پانی بہایا جاتا ہے، اس کے لیے سفق نہیں استعمال ہوتا، ٹھیک ہے، یہ اردو میں ہم کہتے ہیں یہ سفاق قاتل ہے نا، سفاق قاتل کہتے ہیں۔ تو سفاق وہ ہوتا ہے کسی کا خون بہا دیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو اس میں سفقہ میں خون بہانے کا معنی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید الدماء، دماء دم کی جمع ہوتی ہے، دم کا مطلب خون، دماء تو بہت سارے خون، اس کا مطلب پھر یہ پورے ورڈ کا کیا مطلب ہوا، یسفک الدماء، کہ بہت زیادہ خون بہائے گا، یعنی کہ خون کی ندیاں بہا دے گا یہ انسان، اتنا فساد کرے گا۔ تو یا اللہ تو ایسی مخلوق کو بنائے گا، اور نحنو ہم، نسبحو، سبحو، سبحا، سبحا کا مطلب ہوتا ہے تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا۔ تو اللہ ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدکا، بی ساتھ، حمد کا تیری، ساتھ تیری تعریف کے، اور حمد کیا ہوتی ہے، تسبیح بیان کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو تمام عیبوں سے پاک قرار دینا، یہ تسبیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن تسبیح کے اندر دیکھیں جب اللہ کو پاک قرار دینا تو تسبیح کے اندر معنی فرما برداری کے بھی ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کو پاک قرار دیتا ہے ہر طرح کی برائیوں سے، تو پھر مخلوق ہونے کے ناطے اس کو بھی جب انسان صحیح دل سے تسبیح کرتے ہیں جیسے کہ فرشتے کرتے ہیں، تو فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کو پاک، ہر ایک سے پاک سمجھتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ جب اللہ عیبوں سے پاک ہے تو اس کی مخلوق کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی پاک رہنا چاہیے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، اور حمد جو ہے، حمد میں تعریف ہوتی ہے، اور ایسی تعریف جس میں محبت اور تعظیم ہوتی ہے، اور اس میں ایسی ذات کی صرف حمد ایسی ذات کی جا سکتی ہے جو کہ پرفیکشن ہو، جس کے اندر کمال ہو، مکمل ہو، جو پرفیکٹ ہو۔ تو پرفیکٹ اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تو ہم جو ہے صرف اللہ کی بیان کی جا سکتی ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ اللہ ہم تو تیری تعریف، محبت اور تعظیم کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، وَنُقَدِّسُ، اور ہم
پاکی بیان. قدسہ میں دو معنی ہوتے ہیں، خود بھی پاکی، اپنے ماحول میں بھی پاکی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی پاکی بیان کرنا. اور تقدیس بھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. تو جب فرشتوں نے کہا کہ ہم نقدسو، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم تو اپنے ماحول کو بھی پاک رکھتے ہیں، اور ہم مکمل طور پر نفی کرتے ہیں کہ تیری شان کے خلاف کوئی بات نہ ہو. چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر خرابی سے، ہر برائی سے پاک ہے اللہ کی ذات. تو فرشتے اپنے ماحول کو بھی پاک رکھتے ہیں اور اللہ کی پاکی کا احساس کرتے ہیں. فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تو تیری تعریف کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، اور ہم تجھے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے. قال، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، انا اور یا، بے شک میں، اعلم کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، ماں جو لا نہیں، تعلمون تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. کہ فرشتوں نے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اپنا خیال بیان کیا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اجازت لے رہے ہیں یہاں پر فرشتوں کی کہ میں کچھ کام کرنے لگا ہوں؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اہم کام کر رہے ہیں، اس کی کام کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ یہ جو میں اب کرنے جا رہا ہوں، میں جو انسان کی پیدائش کا جو ہے وہ ایک اہم مرحلہ ہے، ایک اہم مخلوق بنانے والا ہوں. تو ایک اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ جب کوئی اہم معاملہ ہو تو ہم کیا سبق سیکھتے ہیں اس سے، کہ اپنے جو ان لوگوں سے تعلق ہوتا ہے، جیسے کوئی لیڈر ہے، اگر کوئی اہم فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے ماتحتوں سے مشورہ کرے، ان کو اطلاع کر کے کام کرے، تاکہ سارے لوگوں کی مدد اور مرضی شامل ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا کہ آپ مشورہ کیا کریں اپنے صحابہ کرام سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ کوئی بھی اہم کام شروع کرتے تھے تو مشورہ کرتے تھے، صحابہ کرام سے بات چیت کرتے تھے. پھر جب ایک فیصلہ ہو جاتا تھا پھر وہ اللہ پر بھروسہ کر کے پھر اپنے فیصلے کو نہیں بدلتے تھے اور اللہ پر بھروسہ کر کے کام کرتے تھے. تو ہمیں بھی ایک سبق یہاں ملتا ہے کہ گھر کے بڑے، جیسے بعض اوقات ہم گھر کے بچوں کو چھوٹا سمجھ کے ان کو ان سے کوئی بات نہیں کرتے، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے اگر پوری فیملی کو افیکٹ ہو رہا ہو تو فیملی میں مشورہ کرنا چاہیے. اور کبھی اجتماعی کام کر رہے ہو تو ہمیں اجتماعی طور پر جتنے لوگوں کو اس سے تعلق ہو اس کام سے، ان کو اس بات میں شامل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ تو سائڈ کی بات تھی. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا، اور جیسا کہ میں نے دوسری آیت سے بتایا کہ یہ کس وقت بتایا تھا یہ ساری بات، جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نہیں تھا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے، علماء نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جانتا ہے کہ یہ میری مخلوق اگرچہ اس کے برائیاں کرے گی، چونکہ میں اس کو اختیار دے رہا ہوں، تو کچھ لوگ بگاڑ پیدا کریں گے، اس اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اس میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہ انبیاء ہوں گے، صالحین ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہید شہداء ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس انسان میں ایسے بھی انسان پیدا ہوں گے کہ فرشتے بھی ان کی عزت کریں گے اور ان کو سلام کریں گے. کیونکہ جب فرشتے حاضر ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ انبیاء کو سلام کرتے تھے، کیونکہ انبیاء فرشتوں کو دیکھ سکتے تھے. لیکن عام انسان بھی اگر جو صالحین ہوتے ہیں، جب وہ مرنے کے قریب ہوتے ہیں اس وقت فرشتے آتے ہیں ان کے پاس، اور مرنے والا انسان مرنے سے پہلے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، تو فرشتے ایک نیک انسان کو آ کے سلام کریں گے، اس کو عزت کے ساتھ معاملہ کریں گے، اس کو خوشخبری دیں گے. اور یہ اس کا مرتبہ فرشتے کیوں اتنی عزت کریں گے اس کی، کہ وہ اس نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا ہوگا کہ اختیار کے باوجود اللہ کا فرما بردار بن کے رہا ہوگا، تو اللہ کے فرشتے اس کو اتنی عزت دیں گے. کیونکہ دیکھیں فرشتے تو برا کام کر ہی نہیں سکتے، اللہ کی نافرمانی کی ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے، حص ہی نہیں ڈالی گئی. تو جب فرشتوں کو
فرشتے اس آدمی کو بڑی عزت اور عظمت سے دیکھتے ہیں جو کہ اختیار کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کا مکمل فرما بردار بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ مخلوق دنیا میں بڑے بڑے کام کرے گی، دنیا اس زمین کو مستقر کرے گی اور اللہ کی فرما بردار بنے گی اور مخلوق کو بہت فائدہ پہنچائے گی. یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ اور علّمہ تعلیم، علّمہ یعلم تعلیم سے ہے، تو علامہ یعنی سکھایا، بتدریج آہستہ آہستہ سکھا دیا، درجہ بدرجہ سکھایا. آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا اللہ نے؟ الاسماء، نام. یہ اسم کی جمع ہے، اسماء نام. علامہ آدم اسماء، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے. کلہ تمام، سارے کے سارے، یعنی کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، جو دنیا کے لیے چیزوں کو کام میں لاتا ہے، دنیا کی تمام چیزیں، ان کے نام بتائے. حضرت ابن عباس اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے نام بتائے اور ان کا فنکشن بتایا کہ وہ یہ چیزیں کس طرح استعمال ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گویا کہ ہر تمام علم جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کے بیج اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر ڈال دیے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز اصل میں اللہ نے سکھا دی. اسی طرح قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ داؤد کو ہم نے لوہے کا استعمال سکھایا اور داؤد علیہ السلام کو جنگی لباس بنانا سکھایا. تو گویا دنیا کے جتنے بھی علم ہیں ان کی اوریجن کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر ان کی سیڈز ڈال دی ہے، ان نالج کی، جو کہ بعد میں انسان ایکسپلور کرتا ہے، سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کو پرفیکشن تک لے جاتا ہے. دیکھیں یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آج دنیا میں کیا تصور ہے کہ دینداری الگ چیز ہے اور دنیا داری الگ چیز ہے. دین کا علم الگ ہے اور دنیا کا علم الگ ہے. تو ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ جو بندہ دین میں جاتا ہے تو وہ صرف دین کے علم سے، اس کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کافروں کے علم نہیں سیکھنا، ہم کو صرف دین کا علم سیکھنا ہے، اور صرف دین کا علم ہی سیکھنے والی چیزیں نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم کو بنایا اس وقت اللہ نے پہلے اس کو دین کا علم سکھانے سے پہلے اللہ نے اس کو دنیا کی چیزیں سکھا دی ساری، کہ دنیا میں کیسے استعمال کرنا ہے، دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا کیا علم اور چیزیں موجود ہیں. یہ سوچنا یہ غلط طریقہ ہے. انسان کو آج اگر مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے تو ان کو دین کی تعلیم بھی سیکھنی ہے اور دنیا کی بھی سیکھنی ہے. تو دین کے اندر، اگر دین کی تعلیم کے امبریلا کے اندر جب ایک انسان اچھی طرح دین کی علم جانتا بھی ہے اور ساتھ ساتھ دنیا کے علم میں پروگریس کرتا ہے، تو وہ پھر اپنے دنیا کے علم کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا. جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اچھا ریلیجن کا اس کے اندر جذبہ ہے، اچھی نالج ہے، اس کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا ہے. اب وہ جب ڈاکٹر بنے گا تو وہ اس کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ سب سے پہلے ہوگا. وہ اپنے علم کو غلط فائدہ نہیں استعمال کرے گا. لیکن اگر دنیا کے دین کے علم کے بغیر جب انسان دنیا کا علم سیکھتا ہے تو پھر وہ پھر صرف اپنی دنیا کی حد تک کی فائدہ سوچتا ہے، اور دنیا کی حد تک جب انسان فائدہ سوچتا ہے تو پھر فساد کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، خود غرضی کرتا ہے. لیکن جب انسان دین کے علم کے ساتھ اللہ کو پہچانتے ہوئے دنیا کے علم میں ترقی کرتا ہے تو پھر وہ فساد کرنے کے بجائے دنیا میں انسانیت کی خدمت کرتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. پھر کیا کیا اللہ نے؟ پھر آرادہ کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، کسی کے سامنے لانا. تو ان چیزوں کو پیش کیا اللہ نے پر الملائکتی، فرشتوں کو سامنے رکھا ان چیزوں کو،
اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فقال قال ف کا مطلب ہوتا ہے پھر، یعنی کہ پہلے یہ کیا، پہلے چیزوں کو سامنے کیا، پھر فرمایا انبئونی، نبأ کہتے ہیں، انبئونی کا روٹ پڑھ دے نون با حمزہ، نبأ ہوتی ہے اہم بات، ٹھیک ہے، تو جس بات میں اہمیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، فرمایا کہ مجھے بتاؤ، انبئونی، انبئو بتاؤ، نی مجھ کو، بی اسمائی نام، ٹھیک ہے، یہاں پر با کا ترجمہ نہیں ہے، یہ با جو ہے جب با کا ترجمہ نہیں ہوتا تو با بات میں زور ڈالنے کے لیے آتی ہے، تو مجھے بتاؤ ان ناموں کو، ہا اولائی، ان چیزوں کے، ان سب چیزوں کے ناموں کو مجھے بتاؤ، اگر اگر کنتم ہو صادقین، سچے، یعنی اگر تمہاری یہ بات میں تم سچے ہو کہ یہ مخلوق زمین میں فساد کرے گی، صرف فساد کرنے والی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، تو تم اگر تمہارا خیال سچا ہے تو اپنی صداقت کو ثابت کرو، تم مجھے نام بتاؤ ان سب چیزوں کے۔ اور ظاہری بات ہے کہ دیکھیں علم جو ہے وہ انسان کو عزت بخشتا ہے، ایک جاہل اور عالم میں فرق ہوتا ہے، تو اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، تو ایک علم والا جو ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ تم، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے اس مخلوق میں، تو پھر تم مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فرشتوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، نہیں کوئی علم، لنا یہ نہ ہمارے لیے، اللہ مگر، ما جو، علمتنا سکھا دیا تو نے ہم کو، کتنے الفاظ ہیں، علمتا، علمتا تو نے سکھایا، نا ہم کو، تین، ٹھیک ہے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العلیم بہت جاننے والا ہے، علیم رحیم، میں نے کہا تھا کہ رحیم میں بہت زیادہ معنی ہوتا ہے، تو اسی طرح علیم میں بھی بہت زیادہ ہے، تو بہت زیادہ جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، الحکیم اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ تو دیکھیں فرشتے جو ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ فرشتوں کے اندر صرف اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے، تو انہوں نے فوراً سے ایک طرح سے اپنے سوال پر نادم ہو گئے کہ ہم نے کیسے سمجھ لیا کہ اللہ جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ کوئی ایسی مخلوق بنائے گا جس میں صرف خرابی ہوگی، تو یہ ہماری غلطی تھی، ہم نے غلط اندازہ لگایا، تو فوراً اللہ کی پاکی بیان کر دی کہ اللہ تو ہی ہر عیب سے پاک ہے، اور تو ہمیں تو نہیں، تو ہی جانتا ہے، تیرے فیصلے حکمت والے ہیں، تو ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم بتاؤ ان کو، انبئ بتاؤ ہم ان کو، باسمائہم نام ان چیزوں کے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بابی یہ بات میں زور دینے کے لیے آیا ہے، ان کو نام بتاؤ تم، فلما پس لما جب، انبأہم بتا دیا آدم علیہ السلام نے، ہم ان کو، بی اسمائہم نام ان کے، قالا فرمایا، لم حمزہ کیا، لم نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب چھپی ہوئی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے
تمام چیزوں کا علم ہے، آسمان اور زمین کی تمام. میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں سب چیزیں، دنیا زمین اور آسمان کی ہر چیز کو میں جانتا ہوں. وَعَلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ماں جو تبدونا، بدآ کسی بات کا اظہار کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو یہ اظہار کر رہے ہو اپنی سوچ کا کہ یہ انسان فساد کرے گا، تم نے مجھے ظاہر کر دیا اپنی سوچ کو، تو میں وہ بھی جانتا ہوں. وما، اور جو کنتم ہو تم تکتمون، کتما کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا. تو تم جس چیز پر پردہ ڈال رہے ہو، جس چیز کو چھپا رہے ہو، میں وہ بھی جانتا ہوں. چھپا کون رہا تھا؟ وہ ابلیس جو تھا ان کے درمیان. میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ابلیس درمیان میں موجود تھا، اور ابلیس کے دل میں کیا بات تھی وہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ابلیس کیا چھپا رہا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شروع میں ہی، یاد ہے پہلی آیت میں نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ جب اللہ نے کیا تو ساتھ ساتھ فرشتوں سے کہا تھا کہ جب اس کو میں بنا لوں اور میں روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا. تو جب سے ابلیس جو تھا وہ حسد سے بھرا ہوا تھا کہ یہ مخلوق تو اس کو مجھے سجدہ کرنا پڑے گا، اور اس کو تو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. تو وہ اس کے اندر جو حسد اور نفرت بھری ہوئی تھی انسان کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ ابلیس جو ہے وہ اس کے اندر تکبر چھپا ہوا ہے. دیکھیں وہ اللہ کا بہت بڑا عبادت گزار تھا، ٹھیک ہے، اس کی بڑی عزت اسی وجہ سے تھی، مگر وہ عبادت اس نیت سے کرتا تھا کہ مجھے عزت ملے گی، مجھے بڑا عبادت گزار سمجھا جائے گا. اور اس کو عزت ملی ہوئی تھی، فرشتے اس کی بڑی عزت کرتے تھے، اس کو اپنی کمپنی میں رکھتے تھے. تو اس کا مقصد پورا ہو رہا تھا جب تک وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا. لیکن جہاں اس کو یہ خطرہ آیا کہ اب میرا یہ مقصد پورا نہیں ہوگا، مجھ سے زیادہ کس کو عزت والی مخلوق پیدا ہو رہی ہے جس کو مجھے تعظیم کرنی پڑے گی، اس کو سجدہ کرنا پڑے گا. تو اب اس کے اندر کی خرابی سامنے آنے والی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، ابھی تک فرشتوں کو نہیں معلوم تھا. تو دیکھیں یہاں پر ہمیں تھوڑا سا سبق بھی ہے ہمارے لیے کہ انسان جو ہے، بعض اوقات انسان بڑا نیک ہوتا ہے، بڑے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کو بہت اچھا بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ہمارے اندر ہمیں اس کی کوئی برائی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. لیکن جہاں ایسا موقع آتا ہے کہ اس بڑے علماء، بڑے بڑے عالم بھی ہو جاتے ہیں اور بڑی عزتیں کما لیتے ہیں، لیکن پھر مقابلہ بازی ہو جاتی ہے اور ان کے اندر کی خرابی ہمیں نظر آنے لگتی ہے کہ میں فلاں سے اچھا ہوں. میں جب تک اس کو سارے لوگ اچھا سمجھتے ہیں، جب تک وہ صحیح چل رہے ہوتے ہیں، جہاں امتحان آیا، جہاں ان کے اندر کی بات ظاہر ہونے لگی، تو وہاں پھر ان کی فساد بھی پتہ چل جاتا ہے. تو انسان کے اندر علم ہونا جو ہے، ایک عبادت گزار، ایک عالم بھی، اس کے اندر بھی تکبر آ سکتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں. تو انسان کو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بندگی کے حد سے نہ کبھی آگے سمجھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس عاجزی سے کبھی بھی خود کو خالی نہ کرے. چاہے اگر وہ کچھ کر رہا ہے، بہت اللہ نے اس کو بڑا رتبہ دے دیا، مقام دے دیا، عزت دے دی، مگر اس کے اندر جتنا بڑا مقام آئے اتنی عاجزی آنی چاہیے، ورنہ پھر انسان جو ہے وہ خطرے میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے. تو شیطان کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کی بڑی عبادتیں تھی، لیکن اس کی عبادتیں اب ضائع ہونے والی ہے، اس لیے کہ اب اس کے اندر حسد پیدا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو، جب اس کو پتا چلا کہ اس کو مٹی سے بنایا جا رہا ہے اور میں تو آگ سے بنا ہوا، تو اس نے خود سے اندازہ لگا لیا کہ جب آگ تو ہے مٹی سے بہتر ہوتی ہے، تو میں تو اس مخلوق سے بہتر ہوں، پھر میں کیوں کر اس کو سجدہ کروں گا. بہرحال یہ تو میں آگے کی بات بتا رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ تمہارے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ اور جب قلنا کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدو حکم ہے یہ، سجدہ کرو، لآدم
آدم کے لیے. فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس جو ہے یہ اصل میں اس کا نام نہیں تھا، مگر ابلیس اس کو کیوں کہا گیا کہ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے بلک کا مایوس ہو جانا، ٹھیک ہے، حیران ہونا، کچھ بول نہ سکنا، سخت نا امید ہو جانا، غم سے مایوس ہو جانا. تو ابلیس جو تھا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. اس نے دیکھیں اگر وہ عبادت گزار تھا مگر وہ سوچتا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ اپنے اندر نرمی پیدا کر لیتا. لیکن چونکہ اس نے اللہ کی رحمت پر بھروسہ نہیں کیا تو وہ ابلیس کہلایا، یہ اس کا لقب ہے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، باقی سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا. ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اس نے انکار کر دیا. واستکبرا، اور استکبار کبرا سے ہے. استکبار میں ایکچولی بڑا ہونا نہیں ہے بلکہ بڑا بننے کی خواہش کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے اس کے اندر بڑائی نہیں کی، اللہ ہی بڑا ہے، اس نے صرف بڑا بننا چاہا. استکبرا، تو ابلیس نے انکار کیا. اور کیوں انکار کیا؟ کہ اس نے بڑا بننا چاہا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کے حکم کے خلاف جانے والا کافر ہو جاتا ہے، تو وہ اس انکار سے کافر بن گیا. اب دیکھیں یہاں پر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ فرشتوں نے بھی اللہ سے سوال کر کے ایک طرح سے غلطی کی کہ اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے سوچا نہیں کہ اللہ تو پاک ہے، اور جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ایک مخلوق بنا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی سوال کیا کہ اللہ کیوں بنا رہا ہے کہ جو کہ ایسی مخلوق جو کہ فساد کرے گی. تو لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا کہ اللہ کا علم زیادہ ہے، انہوں نے فوراً کہا سبحانک، انہوں نے فوراً اپنی اللہ کی پاکی بیان کر دی اور اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ان کو نادم ہو گئے. یہاں پر ابلیس ہے کہ اس نے وہ بڑا بننا چاہا، اس نے اللہ کے حکم کا ڈائریکٹ انکار کر دیا. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ خالق ہے اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ کی ذات کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس نے اتنا بڑا ظلم کر دیا اپنی جان پر کہ اس نے اللہ کے، اور یہ صرف کیوں کر دیا کہ اس کے اندر تکبر تھا. تو تکبر جو ہے وہ بہت بری چیز ہے. انسان بہت جلدی تکبر میں پڑ جاتا ہے، انسان بہت کمزور ہے، بہت جلدی وہ اپنے آپ کو ذرا سی تعریف اور وہ اپنے آپ سے باہر نکل آتا ہے. ذرا سا کوئی مقام حاصل کر لے تو وہ بہت بڑا خود کو سمجھنے لگتا ہے. تو تکبر کے بڑے نقصانات ہیں انسان کو، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو جنت سے محروم کرے گا. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے. دوسری سبق ہمارے لیے یہاں پر یہ ہے کہ فرشتوں نے جیسے صرف ظاہراً دیکھا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ خلیفہ ہے تو یہ فساد کرے گا، تو انہوں نے ایک اندازہ لگایا. تو ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں چیزوں کی ظاہری پہلو کو دیکھ کر خلاف فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کسی بھی چیز کے بارے میں، اور اس کو سمجھنا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ کہ بہت سے کاموں میں مشکلات اور منفی پہلو بھی ہوتا ہے، مگر اس کے اندر خیر اور بھلائی بھی ہوتی ہے. جس طرح کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے فساد کرنے والے اس میں ہوں گے اس مخلوق میں، لیکن اس میں بہت بڑے بڑے نیک اور عالم اور شہداء اور اس میں انبیاء جیسے بڑے بڑے رتبے والے لوگ بھی ہوں گے. تو گویا کہ خیر کے ساتھ ساتھ بعض اوقات جو ہے برائی کا پہلو ہوتا ہے، تو برائی کے پہلو سے بعض اوقات ہمیں بہت بڑی خیر ملنے والی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی چھوٹی سی برائی دیکھ کے اس خیر سے خود کو محروم کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جہاں پر اگر کچھ شر کا پہلو ہے، بعض چیزوں میں اس میں خیر بھی ہوتی ہے، تو ہمیں اس پر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. پھر اللہ کی تخلیق میں غور و فکر انسان نے کیا ہے، وہ فرشتوں جنہوں نے نہیں کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی مخلوق بنائی ہے شاندار
کہ جو اللہ کی تخلیق میں بہت غور و فکر کرنے والی ہے۔ پھر زمین میں انسان فساد کرتا ہے، مگر انہی انسانوں میں کچھ عظیم نیک کام کرنے والے بھی ہیں۔ پھر انسانوں کے اعلیٰ ترین اقسام کے لیے اللہ نے اپنی جنت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو ساتھ میں جنت بھی بنائی، کہ جو مخلوق اتنے ہائی درجے پہ پہنچ جائے گی کہ اختیار کے باوجود اللہ کی اتنی فرما بردار ہوگی کہ وہ لوگ پھر جنت میں رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ خیر حاصل کرنے کے لیے شر کا کچھ برداشت کبھی کرنا پڑتا ہے، اور انسان کے لیے اچھا بننے کے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں اس دنیا میں۔ شیطان اس کا دشمن ہے، جو کہ ہمیں ابھی مزید ہم پڑھیں گے اس واقعے کو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انسان کے لیے کتنی رکاوٹیں بھی ہیں، کہ انسان کا ازل سے یہ دشمن ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بہکایا اس نے، اور ہم انسانوں کے پیچھے بھی ہوتا ہے وہ۔ پھر انسان کا اپنا نفس بھی اس کو برائیوں پر ابھارتا ہے، اس لیے کہ مٹی سے بنا ہوا ہے انسان، تو اس کی تخلیق میں یہ چیز بھی ہے کہ وہ برائیوں میں بھی پڑ سکتا ہے، خواہشات کس کے اندر ہے۔ تو اس کے باوجود اگر انسان جو ہے نیکی پر چلتا ہے تو پھر وہ فرشتوں سے اور جنوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تو اپنے گناہ پر اکڑ جانا یہ ابلیس کی خصوصیت ہے۔ انسان کو کے اندر عاجزی ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہوتی ہے، تو جب غلطی ہوئی ہے تو پھر اس کو مان بھی لینا چاہیے اور معافی مانگ لینا چاہیے، چاہے بندوں کا معاملہ ہے چاہے اللہ کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا، اور قل کہا، نا ہم نے، یا آدم اے آدم، یا حرف ندا ہے، بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یا آدم اے آدم اسکن، رہو، لیکن یہاں اطمینان سے رہو، سکون سے رہو، انتا تم، و اور زوجکا، زوج آپ اور آپ کی بیوی، رہو الجنتا، جنت میں۔ آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہو جنت میں۔ وَكُلَا، کلا اکلا سے ہوتا ہے، حمزہ کاف لام، تو اکلا مطلب کھانا۔ اب یہ جو کلا ہے نا، جو کلا کے آخر میں الف ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم دونوں کھاؤ، ٹھیک ہے، یہ تسنیہ ہے، کلا تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن خوب جی بھر کے کھانا، ٹھیک ہے۔ رغد جو ہوتا ہے اس کا مطلب فراوانی کے ساتھ خوب جی بھر کے کھاؤ، حیثو جہاں سے، شئتما تو تم دونوں چاہو، تو یہاں پہ بھی تسنیہ آیا کہ تم دونوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ دونوں کھاؤ پیو، جو چاہے دل چاہے کھاؤ، خوب مزے سے کھاؤ۔ ولا اور نہ، تقربا اردو میں بھی قریب بولتے ہیں، اور یہاں پر الف حمزہ آ گیا تو دونوں، تم دونوں، نہ تم دونوں جانا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو خطاب کیا۔ اس الشجرتا، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا اگر تم گئے تو کیا ہو جائے گا، پس تکونا ہو جاؤ گے تم دونوں، یہاں بھی دونوں آ گیا، من سے، الظالمین ظالموں میں سے، تو یہ ظالمین جمع ہے، یانون آخر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا درخت میں سے مت کھانا، اس کا پھل مت کھانا، بلکہ کیا کہا، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ تو اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اسلام میں گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ زنا کا حکم دیا تو یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اللہ نے کیا فرمایا، لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو گویا جو اسباب انسان کو گناہ کے قریب کرتے ہوں، ان اسباب سے بھی دور رہنے کا حکم ہے اسلام میں۔ کہ جیسے مثال کے طور پر اگر لڑکا لڑکی گھوم پھر رہے ہیں، دوستی کر رہے ہیں آپس میں بہت زیادہ، تو یہ زنا کے قریب لے جانے والی بات ہے۔ اسی لیے اسلام میں اکیلے لڑکے اور لڑکی کو ملنا، گھومنا پھرنا، یہ چیزیں جائز نہیں ہے۔ تو
کیونکہ یہ بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ زنا کا چانس ہو جاتا ہے. تو اسی طرح درخت کے پاس مت جانا. فتکونا اگر تم گئے تو کیا ہو جائے گا تم ظالموں سے ہو جاؤ گے. یعنی اب ظالم میں سے ہو جاؤ گے. تو ظالم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ظلم کرنے والے. تو اب گناہ کرنے سے انسان ظلم کرنے والا کیسے بن جاتا ہے؟ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ کوئی بھی گناہ جو ہے وہ اصل میں ظلم ہے. کوئی گناہ کا کام انسان کرتا ہے تو وہ اصل میں ظلم کر رہا ہوتا ہے. ظلم کیا ہے؟ عربی میں ظلم کہتے ہیں کہ حق کے خلاف کوئی کام کرنا. کسی چیز کو ایسی جگہ رکھ دینا جہاں پر رکھنے کا جائز نہیں ہے، اس کی جگہ نہیں ہے، وہ ظلم ہوتا ہے. حق تلفی کرنا کسی کا ظلم ہوتا ہے. تو انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو کس طرح سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کس کی حق تلفی کر رہا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ اللہ کے حق کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ خالق ہے تو اس کی بات مانی جائے، اس کا حکم مانا جائے. تو جب انسان اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق نہیں ادا کرتا، اللہ کے حق کے خلاف جاتا ہے. نمبر 2، وہ کس کی حق تلفی کرتا ہے؟ انسان اپنے تمام اعضاء اور ان چیزوں کی حق تلفی کرتا ہے جن کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے. لیکن ہم اپنی آنکھوں سے غلط کام کیا ہم نے، تو ہماری آنکھوں کا حق یہ تھا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے تو وہ اس نعمت کی ہم حفاظت کریں اور اس کو گناہوں سے بچائے. جب ہم نے آنکھ کا گناہ کیا تو ہم نے ہماری آنکھ کی حق تلفی کی، کیونکہ ہمارے انسان کے اعضاء بھی تو اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے نا. تو جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو خود اس کے اعضاء بھی اس کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے. قیامت میں انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے ہمیں استعمال کیا تیری نافرمانی میں. اللہ کی ان نعمتوں کی حق تلفی کرتا ہے جو اللہ نے دی ہے، اس کو مثال کے طور پر مال خرچ کر کے انسان کچھ غلط کام کرتا ہے. انسان اپنے وقت کو خرچ کر کے، جو کہ سب یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، زندگی کا جو وقت ہمیں ملا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. ہم نے اس نعمت کو غلط کام میں لگا دیا تو ہم نے حق تلفی کر دی. اور پھر ظاہری بات ہے انسان اپنے ذات کے ساتھ حق تلفی کرتا ہے، کیونکہ انسان پھر اللہ کے ناراضگی کا مستحق بن جاتا ہے. انسان اگر جہنم میں جاتا ہے تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا کہ اس نے اپنی ذات کو، جس کو اللہ نے اتنا عزت دی تھی، اتنا اکرام دیا تھا، اس نے نافرمانی کر کے جہنم میں جانے کا اس کو ذریعہ بنا دیا. تو یہ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی انسان ظلم کرتا ہے تو انسان جب بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اصل میں ظلم کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر اس شجر کے پاس جاؤ گے تو چانسز ہے کہ تم گناہ میں پڑ جاؤ، اس کا پھل کھا لو اور ظالموں میں سے بن جاؤ. پھر کیا ہوا؟ فَأَضَلَّهُمَا اس کا روٹ ورڈ ہے زال لام پھسلایا. ٹھیک ہے، پھسلایا یعنی کہ وہ خود سے نہیں پھسلے تھے، ان کو پھسلایا. کس نے پھسلایا؟ ہما، یہ بھی تسمیہ ہے، ان دونوں کو پھسلایا. اب دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہوا نے آدم کو سکھایا تھا کہ ہوا علیہ السلام نے ضد کر کے یا کچھ کسی طرح سے اپنے شوہر کو راضی کیا تھا اس گناہ کے لیے، مگر یہ ہوا پر جھوٹا الزام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ دونوں کو پھسلا دیا، ان دونوں کو اپنی باتوں سے پگھلا دیا. شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسے اس طرح سے ڈالے کہ یہ دونوں پھسل گئے، اس کی باتوں میں آ گئے. الشیطان، و شیطان نے، انہا، اس سے یعنی کہ جنت سے، فاخرجہما، پس اخرجا، خرجا نکالنا، اخرجا نکلوایا، ہما ان دونوں کو. تو ان دونوں کو نکلوا دیا، اس سے جنت سے نکلوا دیا. من سے، ماں جو،
काना देखिए, काना नून जबर ना होता तो ये वाहिद होता, यहाँ पर काना हमजा साथ अलिफ के साथ है, तो दोनों को मिम्मा काना दोनों थे, फी ही जिस हालत में बच्चे मजे के सुकून की जिंदगी रह रहे थे, जन्नत में हर जगह घूम फिर रहे थे, उस सब से शैतान ने उनको फिसला दिया, उनको निकलवा दिया। वकुलना, और जब इन्होंने ऐसा किया, ये जुल्म किया अपनी जान पर, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, और हमने कहा एहबेतू हबाता होता है कहीं से ऊपर से नीचे की तरफ जाना, खुद से या कोई निकाल दे, तो उतर जाओ, एहबेतू उतर जाओ, बादुकुम बाद उर्दू में भी बोलते हैं, कुम तुम में से बाद, ली बादिन बाद के लिए, अदुवन दुश्मन है। तो अब देखिए, दुनिया में जन्नत में इनको सुकून था, कोई खौफ नहीं था, कोई इनका दुश्मन नहीं था, किसी तरह से इनको कोई मुश्किल नहीं थी। अब दुनिया की जिंदगी खौफ वाली है, दुनिया में इंसान का दुश्मन बन जाता है, और शैतान हर वक्त अजली दुश्मन है इंसान का। दुनिया की जिंदगी जहाँ इंसान का, देखिए जहाँ किसी का दुश्मन साथ साथ हो, वहाँ पर सुकून होगा। जब इंसान के सर पर कोई दुश्मन हर वक्त तारी है, तो सुकून तो नहीं होगा। तो अब जो है बेसुकूनी की हालत में इंसान जाएगा दुनिया में, और दुनिया में यही होता है। देखिए, दुनिया में अल्लाह की कितनी भी नेमतें इंसान को मिल जाए, लेकिन उसको हर वक्त सुकून की हालत नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम में से बात के दुश्मन होंगे, वलकुम, और तुम्हारे लिए जमीन में मुस्तकर्रुन जो है, इसका रूट वर्ड है काफ रा, करार। हम उर्दू में भी कहते हैं ना करार का क्या मतलब होता है, एक जगह ठहरना, ठीक है। तो और जब बहुत सर्दी होती है तो उसको भी काफ रा करुन कहते हैं, चूंकि इंसान उसमें भी जम जाता है। सर्दी में इंसान को मूव अराउंड होना मुश्किल होता है। जमीन में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे कि वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन, तुम्हारे लिए ठिकाना होगा, करार होगा, और मता कहते हैं दुनिया की जो सामान होता है ना, जिंदगी गुजारने का सामान, खाना पीना रहना, जिंदगी की और चीजें, लिबास, तो फायदा, इन चीजों से हम फायदा उठाते हैं। मताउ दुनिया, जो दुनिया के जिंदगी गुजारने का सामान है, तो अल्लाह ने कहा कि तुम जिंदगी का सामान होगा तुम्हारे लिए वहां पर, और तुम्हारे लिए वहां रहना होगा। इला तरफ हीन कहते हैं मुकर्रर वक्त तक। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि अब क्या होगा, अब जो भी दुनिया में आएगा, हर इंसान के लिए एक मखसूस जिंदगी होगी, मखसूस वक्त होगा, जिसमें उसको इसकी दुनिया का रिस्क मिलेगा, और उसके लिए कुछ फायदे होंगे, वो यहाँ रहेगा, और साथ ही साथ इसको मुख्तलिफ किस्म की दुश्मनियों से वास्ता पड़ेगा। फिर अब क्या हुआ, देखिए, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब एहसास हुआ कि ये तो मुझसे गलती हो गई, मैंने शैतान की बात मान ली, अल्लाह की नाफरमानी कर ली, तब उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ, और उन्होंने दुआ मांगी अल्लाह से, और वो दुआ भी जाहिर बात है अल्लाह ने उनको सिखाई। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तलक्का, तो ये था मुअन्नस की है, तलक्का हासिल कर लिए, ठीक है, हासिल कर लिए, लाम काफ या इसका रूट वर्ड है, हासिल कर लिए। आदम ने मिन से रब्बिही, अपने रब से, कलिमातिन कुछ कलिमात, कुछ अल्फाज, ठीक है, कलिमात की जमा है, कलिमतुन की जमा है, तो कुछ कलिमात हासिल कर लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने मेहरबान है कि
اب آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا بھی سکھائی کہ اب تم یہ دعا مانگو گے مجھ سے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہت سی دعائیں سکھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، قرآن نے دعائیں سکھائی ہیں، تو ہمیں ان دعاؤں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بیکاز یہ وہ دعائیں ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمائی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ دعا سیکھ لی، اور یہ دعا کیا ہے؟ یہ سورہ اعراف میں آئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں نے، یہاں پر سارے اسمیاء کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی کہ تیری نافرمانی کی ہے، تو اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو پھر، اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بڑی خوبصورت دعا ہے، اور ہم کو یہ دعا بھی یاد ہونی چاہیے انشاءاللہ، اس لیے کہ انسان ہر وقت گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں، اور یہ کہ گناہ جو ہے نا، ایک مسلمان گناہوں سے ڈرتا ہے۔ مسلمان یہ نہیں کہ بس چلو کیا بات ہے، اللہ تو مہربان ہے، گناہ کر لو پھر معافی مانگ لیں گے، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اگر پتہ ہے کہ یہ کام اللہ کو نہیں پسند تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کاموں سے بچے۔ ہاں پھر بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرے؟ اللہ سے معافی فوراً مانگے، تو اور اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان گناہوں سے تو بچا، اور ان گناہوں سے ہمیں مضبوط بنائے کہ ہم ان گناہوں سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ فتاب علیہ، فتابا، تا واو با توب ہے، اس سے مطلب ہوتا ہے کہ مہربان ہونا، علیہ، اور جب بندہ جب توبہ کرتا ہے تو تابا الہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تابا الہ، اللہ کی طرف بندہ پلٹتا ہے، توب کا مطلب پلٹنا بھی ہوتا ہے، تو تابا بندے کے لیے جب استعمال ہوتا ہے، جب بندے کو احساس ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو تابا کے بعد الہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، الہی۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی طرف دوبارہ پلٹتا ہے اپنی رحمت سے، کیونکہ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت اللہ کی رحمت سے اللہ دور بھیج دیتا ہے، اسی وجہ سے شیطان سے مستقل طور پر اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو جب بندہ گناہ کی صورت میں ہوتا ہے، جب گناہ جس وقت اس سے سرزد ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کو پھیر دیتا ہے، اس سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ دعا مانگتا ہے، گناہ سے توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جب اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں تو اپنی رحمت کو پھر سے اللہ بندے کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو یہ تابا علیہ، اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا اس کے اوپر، اللہ پلٹ آیا اپنی رحمت کے ساتھ آدم علیہ السلام کی طرف، یعنی اللہ نے اپنی رحمت کو آدم علیہ السلام کے لیے دوبارہ سے جاری کر دیا۔ انہو، بے شک وہ، یعنی بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہوا وہی، التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ التواب جو ہے نا، یہ اس میں مبالغہ ہے، جیسے بہت سے وزن ایسے ہوتے ہیں، الفاظ کے بناوٹ ایسی ہوتی ہے جس کے اندر خود بخود اس الفاظ کے اندر ہی زیادتی ہوتی ہے معنی کی، تو بہت زیادہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بندہ ہزاروں دفعہ غلطی کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ انسان کو توبہ میں دیر نہیں لگانی چاہیے، کسی کو اللہ نے نہیں بتایا کہ تمہیں کب موت آنی ہے، تو جب انسان کو موت کا پتہ نہیں تو انسان کو توبہ میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور بہت زیادہ بار بار رحیم، ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ رحیم میں بار بار کا مفہوم ہے، اور ہمیشہ، جیسے جنت میں جب انسان جائے گا تو اللہ کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہوگی اس میں، تو ہمیشہ اور بار بار کا اس میں مطلب ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ بار بار رحمت سے اپنے پلٹتا ہے بندے کی طرف۔ بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان سے کبھی بہت گناہ ہو جاتا ہے تو اب سوچتا ہے کہ اب میں نے تو اتنے گناہ کر لیے کہ اب میں جو ہوں، اب کیا میں معافی مانگوں اللہ سے،
بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں نماز پڑھو تو کہتے نہیں میں بہت گنہگار ہوں، مجھے تو اللہ کے سامنے شرم آتی ہے۔ اب یہ بھی ایٹیچیوڈ بہت غلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہماری توبہ کے لیے کوئی شرم جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ ہم 1000 گناہ کر کے بھی اگر صحیح دل سے اللہ کی طرف پلٹیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رحیم کہا ہے، بار بار معاف کرنے والا کہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے۔ پھر جب توبہ قبول کر لی اس وقت ان کو کہا کہ آپ دنیا میں جاؤ۔ دیکھیں پہلے بتایا تھا کہ اب تم کو دنیا میں رہنا ہے اور تم کو دنیا میں وہ آسان زندگی نہیں ہوگی، اب تم کو مشکلات ہوگی، تمہارے دشمن ہوں گے، مگر تمہارے ساتھ کچھ رہنے کا انتظام بھی ہوگا، سامان بھی ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرمانے کے بعد اب جو ہے اللہ نے کیا فرمایا، قلنا کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس میں سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا پس، اما اگر، یأتینکم، دیکھیں یہاں پر یأتی آئے اور نون پر جو شد ہے نا اس کا مطلب ہے کہ ضرور آئے گی، ٹھیک ہے۔ کم اس میں یقینی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ فَإِمَّا پھر اگر، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، کوئی ہدایت، فمن تو جو، تبع جس نے پیروی کی، ہدایا ہدا ہدایت، یا میری، یہ یا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا تو نہ، خوف ہوگا، علیہم اس کے اوپر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون کا روٹ ورڈ کیا ہے، حزن کہتے ہیں۔ دیکھیے جب انسان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا نقصان ہو گیا، اب اس کے اوپر ایک غم طاری ہو جاتا ہے، ایک لاس کی فیلنگ ہوتی ہے، وہ حزن ہوتا ہے۔ حزن کچھ غلط ہو جانے کے بعد ہوتا ہے، کچھ نقصان کے بعد حزن ہوتا ہے، اور خوف کچھ نقصان سے پہلے کا ہوتا ہے کہ یہ نقصان ہونے والا ہے، اس کو خوف کہتے ہیں، حزن بعد میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اور آنے والی دونوں کی میں اللہ نے انسان کو محفوظ کر دیا اگر بندے نے اللہ کی ہدایت کو فالو کیا۔ اب اس آیت میں ہمیں بہت سے لیسنز مل رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا فیصلہ کیا ہے، جو اللہ نے، دیکھیں آدم کو دنیا کے علم تو وہیں پر سکھا دیے گئے جب آدم کی تخلیق ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو ریویلیشن، وحی کا علم نہیں دیا تھا۔ وحی کا علم کب آئے گا؟ جب سے انسان دنیا میں بسنے لگا، تو اب اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، اللہ کی طرف سے ریویل نالج آئے گی، یعنی کہ تو نالج کی دو قسمیں ہمیں جانی، ایک دنیا کی نالج اور ایک آخرت کی یا ہدایت کی نالج، جو اس کا تعلق ہماری روحانی زندگی سے ہے کہ ہم اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہے، ہمارا آخرت کے بارے میں اس علم کا تعلق نہ صرف دنیا سے ہے بلکہ آخرت سے بھی ہے۔ اور جو پہلا علم تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا، وہ کون سا علم تھا؟ دنیا کا علم تھا، دنیا کی چیزوں کا علم تھا۔ تو گویا ہمارے لیے اسلام میں دونوں علم ضروری ہے۔ دنیا کا علم ہے جو ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کی ضرورت، جس علم کی ضرورت ہے، تو دنیا کے علم کے بغیر دنیا میں بھی انسان جو ہے وہ پوری طرح سے صحیح دنیا میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا صحیح طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور دنیا کے علم کے بغیر بھی انسان اپنی عقل کو اتنی وسعت نہیں دے سکتا کہ وہ دنیا میں بڑے بڑے کام کر سکے۔ لیکن ایک علم ہے جو کہ اس علم سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی کا علم ہے، جو وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ساتھ نازل فرماتے ہیں۔ وہ علم جو ہے وہ ہماری ایک طرح سے روح کی غذا ہے، ہماری روح کو مضبوط کرتا ہے، یہ روحانی علم ہے،
اور اس سے ہمیں اپنی زندگی کا جو اعلیٰ مقصد ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ ایک مسلمان علم کی قدر کرتا ہے اور دونوں علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ اب دنیا میں رہو، میری طرف سے ضرور بضرور ہدایتیں آتی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سارا علم سکھا دیا ہدایت کا اور اب بس جاؤ اور دنیا میں رہو، نہیں۔ اب ہدایت کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان بھولتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ پھر سے بھیجتی رہیں گے، بار بار اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجے گا، کیونکہ دنیا کا فائدہ، دنیا کا علم تو انسان کو چونکہ سامنے فائدہ نظر آتا ہے نا ہم کو، ہم جب دنیا کا علم سیکھتے ہیں تو ہمارے آلریڈی ہمارے ذہن میں فائدے ہوتے ہیں کہ میں یہ بن رہا ہوں، میں یہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے یہ جاب ملے گی اور مجھے یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ دنیا کے فائدے ہمیں کسی کو بتانے نہیں پڑتے، ہمیں خود ہی پتا ہوتا ہے کہ علم حاصل کریں گے تو ہمیں اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ مگر آخرت کا جو فائدہ ہے وہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو انسان کی یہ نیچر ہے کہ انسان جلدی چاہ رہا ہوتا ہے، ہر چیز جو سامنے ہے بس وہ نظر آتی ہے اس کو۔ جس انسان کی آخرت پر نظر ہی نہیں ہوتی وہ آخرت کے ان کو بھول کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسی لیے اللہ مہربان ہے کہ وہ بار بار اس ہدایت کا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بندوبست کرتے رہے۔ کتنے انبیاء انسانوں پر آئے، اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء کو وحی کا علم بھیجا، وحی کے ذریعے ہدایت کا علم بھیجا اور انسانوں کی اصلاح فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی اور پھر اس ہدایت کے ساتھ دو طرح کے رویے ہوں گے۔ ایک تو وہ کہ انسان اس کو قبول کر لے گا اور اس کی پیروی کرے گا، اور جو ایسا کرے گا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کا مستقبل سیکیور ہو جائے گا۔ دیکھیں ہم سارے کام مستقبل کے لیے کرتے ہوتے ہیں کہ ہمارا مستقبل اچھا ہو، ہمارا مستقبل اچھا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بتا دیا کہ جب جو ہدایت کو فالو کرے گا اس کو دنیا میں بھی خوف نہیں ہوگا اور آخرت کا خوف بالکل نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں دنیا میں بھی جو انسان پوری طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزارے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں سب آتی ہیں، مگر وہ بالکل مایوس نہیں ہو جاتے، بہت زیادہ خوف سے بے حال نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے وقتی آزمائش ہے اور یہ آزمائش میری، اگر میں صبر کر لوں گا تو یہ آزمائش چلی جائے گی اور مجھے میرا مستقبل اچھا ہے، میرے لیے انشاءاللہ انجام اچھا ہے۔ اور آخرت میں بھی جس دن قیامت کے دن خوف کا یہ حالت ہوگا کہ لوگوں کو اس کے اعمال نامہ میں دیے جا رہے ہوں گے، لوگوں کو قبروں سے اٹھ کر پریشان حال ہوں گے، سب خوف زدہ ہوں گے، اور یہ خوف کا قیامت کے دن اور یہ جو فیصلے کے دن میں خوف کا وہ حال ہوگا کہ جس کو اللہ محفوظ رکھے گا وہی محفوظ ہوگا اس خوف سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اپنے مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہے، اس کا مستقبل سیکیور ہے جو میری ہدایت کو فالو کرے گا، اور اس پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں اللہ کے بھروسہ کرنا، اللہ سے تعلق رکھنا، اللہ کی ہدایت کو فالو کرنا، یہ خوف اور غم سے آزاد کرتا ہے انسان کو۔ اب والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا، کذبا سے ہے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہمارے احکامات کو، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، یہ کیا ہوں گے؟ جہنم کے ساتھی ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، ہم وہ فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا تو جنت میں واپس جانے کا راستہ بھی بتا دیا کہ ہدایت پر چلو گے تو واپس اس جنت میں آ جاؤ گے، جنت تمہارے لیے بنی ہے، مگر جنت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر سارے لوگ جائیں گے۔ جو اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کریں گے، جھٹلائیں گے، اور غیر انسان کیوں جھٹلاتا ہے؟ اپنے دنیا کے فائدوں کے لیے جھٹلاتا ہے، تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہاں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ شروع دن سے یہ جو اللہ کے ہدایت بھیجنا، اللہ کے رسول بھیجنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، شروع دن سے، اور یہ ایک ہی قاعدہ شروع سے چل رہا ہے۔
کچھ لوگ انبیاء کی بات مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے، اور جو نہیں مانیں گے وہ اپنے اوپر ظلم کر کے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے